آیت کے اندر جو آخری لفظ گزرا تھا وہ یہ تھا کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. جی ظلم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کے رکھا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ظلم. ظلم کی تعریف یہ ہے کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کے رکھ دینے سے کیا کہتے ہیں؟ ظلم. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں. ان الشرک سورۃ لقمان میں ہے ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں تو وصیت کرتے کرتے یہ کہتے ہیں میرے پترا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. میرا بیٹا ان الشرک لظلم عظیم، شرک میرا بیٹا سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. تو لہذا آپ نے جو کہا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. ہاں ظاہری طور کے اوپر دیکھنے کے اندر ہو سکتا ہے کہ سود ایک ظلم ہے، کھانے والے بڑے اونچے عروج میں دنیا کے اوپر جاتے ہیں، چوری کرنا ایک ظلم ہے. ہو سکتا ہے کہ چور جو ہے ظاہری طور پہ بڑے کامیاب نظر آتے ہیں. جی زنا کرنا ایک ظلم ہے، ہو سکتا ہے کہ زانی بڑے ظاہری طور پہ کامیاب نظر آتے ہیں. دال لگانا، کوئی بھی کام کرنا ایسا جس کے اندر اللہ کی نافرمانی اس کے نبی کی نافرمانی ہو، ظاہری طور پہ دیکھنے والوں کو بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں لا یفلح الظالمون، فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کے اندر وہ 4 دن کی زندگی ہے، وہ ایسے عشرت سے گزارنے سے، لیکن آخرت کی زندگی کے اندر ہمیشہ ناکام ہو جائے. جی اگر ظلم کی کچھ تشریح ہے، اللہ کریم نے یہاں مشرکین کا تذکرہ کیا. جی مشرک وہ تھے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، ان کی جب کھیتی آ رہی ہے فصل، اس میں سے حصہ مقرر کرتے تھے، یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ حصہ ہمارے بزرگوں کا ہے، یعنی لات کا، منال کا، عزا کا، حبل کا، یہ حصہ ان کا، یہ حصہ اللہ کا، یہ حصہ ان کا. 2 حصے کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں حصہ کرتے تھے وہ اللہ کے لیے مقرر بِزَعْمِهِمْ، اپنے گمانوں میں. جی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ مشرک کی کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا. ان کا اپنا ذہن تھا بس یہ حصہ ہم نے اللہ کے لیے کیا کر دیا، یہ لات کا ہے، یہ منات کا ہے، یہ عزت کا ہے، یہ حبل کا ہے، یہ فلاں فلاں ہمارے بزرگ ہیں، یہ حصہ ان کا ہے، یہ حصہ اللہ. آج بھی ہے، آج بھی لوگ اللہ کے نام کو دیتے ہیں. فصل آتی ہے، یہ عشر ہے، یہ مسجد ہے، جی مدرسے ہیں، یہ مولوی صاحب ہوتے ہیں. جی اور یہ حصہ جو ہے جی یہ حضرت بابے علیہ بیری کے دربار کا حصہ نکال دو، یہ فلاں حضرت کے دربار کا حصہ نکال دو، یہ فلاں بزرگ کے دربار آج بھی ہے، جی یہ فلاں بزرگ کے دربار کا حصہ نکال دو. ہمارے نظر کرم کی فصل بڑی ہے، یہ بڑا وہ طریقہ آج شکلیں مختلف ہیں لیکن کردار وہی چلا. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہر زمانے میں فرعون موجود ہے، اس لیے کہ فرعون شخصیت کا نام نہیں ہے، فرعون اس کا نام ہے، کردار کا نام. اگر اس زمانے کا حکمران فرعون ظلم کرتا ہے تو آج کا کیا ہے؟ بہت زیادہ ظاہری طور پہ چھری کے ساتھ ذبح کرتا تھا. ذبح تو یہ بھی کر رہے ہیں قوم کے بچوں کو، لیکن طریقہ کیا ہے؟ تو لہذا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، جانوروں میں سے بھی اللہ کا حصہ نکالتے ہیں. جی اللہ کا حصہ، یہ جانور ہے، یہ اللہ کے نام کا ہے. جی اب دوسرا جانور جب دے گی تو اونٹنی یا گائے، یہ کس کا ہوگا؟ لات کے نام، منات کے نام. آج بھی ہے، اللہ کے نام کا بھی حصہ ہے، لوگوں کے نام کا بھی حصہ ہے. یہ دربار کے اوپر جا کے ذبح کیا جائے گا، یہ فلانے کے اوپر جا کے ذبح کیا جائے گا. تو حضرت یہ شرک ہے. نام کے کس پہ صرف ذبح کرنا،
اللہ راضی ہو جائے بس. دیکھیں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثل، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے جی. جب بھی نظروں نیاز دینی ہے صرف کس کے نام؟ ماشاءاللہ عمر رسیدہ ہو گیا، آپ نے زمانہ بھی پھرا ہو. ایک بار میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج تک کبھی کسی نے کہا کہ نظر اللہ نظر ابو بکر؟ زمانہ پھرا، نظر اللہ اور نظر عمر، نظر اللہ اور نظر حسن، نظر اللہ نظر علی، نظر اللہ نظر عثمان نہیں کہا. کیوں؟ کیا یہ لوگ چھوٹے درجے کے لوگ ہیں؟ ساری امتوں میں سے سب سے اونچا قدر ابو بکر صدیق، اذ یقول لصاحبہ، جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. نبیوں میں سے سب سے اونچے نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اور امتوں میں سے سب سے اونچے امتی کون ہے؟ ابو بکر صدیق. جی نظر اللہ اور نظر حسین، ہم نے ایک نام کو متعین کر دیا، حضرت یہ نہیں. نظر بھی صرف کس کے نام کی ہے، نیاز بھی صرف کس کے نام کی ہے، مانگنا بھی صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. یہ قیامت کے دن ہر چیز کی اللہ کے دربار کے اندر معافی ہے، لیکن شرک کی معافی، سزا کے باوجود اس کی معافی نہیں. ہر گناہ کی معافی ہے جی. سزا میں اللہ سزا دے کر معاف کرے تو قانون ہے، بغیر سزا کے معاف کرے تو قدرت ہے. لیکن شرک ایسی بغاوت ہے اللہ کی، سزا کے باوجود کس کی معافی نہیں ہے. لا یموتون فیہا ولا یحیون. پھر اس جہنم کے اندر نہ زندگی ہے نہ موت ہے جی، پڑے رہیں گے. اب وہ کرتے کیا تھے؟ حصہ نکالا اللہ کا اور حصہ نکالا اپنے بزرگوں کا. اب ان کی اگلا طریقہ کیا ہے جی؟ فما كان لشركائهم فلا يصلوا الى الله. جی پس نہیں شریکوں کے لیے پس نہیں وہ پہنچ جاتا اللہ کے حصے کی طرف. یعنی بزرگوں کے حصے میں سے کوئی چیز اگر اس طرف چلی گئی نا اللہ کے حصے کی طرف، اس کو جدا کرو پیچھے کرو جی. یعنی اللہ کا حصہ، بزرگوں کا حصہ اگر کچھ نہ کچھ ادھر بزرگوں کے حصے کے ساتھ مل جائے اس کو فوری کیا کر دیتے تھے؟ جدا کر دیتے تھے. اگر اللہ کے حصے میں سے کچھ حصہ بزرگوں کی طرف چلا جاتا تو کہتے کوئی بات نہیں ہے، اللہ کو مجھے ضرورت ہے جی. اللہ کہتے ہیں صاحب کام تو غلط ہی ہے لیکن صاحب یقون کتنے برے فیصلے کرتے ہیں جی. اور چلو جو نکالا ہے ایک اللہ کا حصہ ہے ایک بزرگوں کا حصہ ہے تو یہ بھی غلط ہی ٹھیک ہے، لیکن انصاف دیکھو ان کا جی. پتہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ بزرگوں سے محبت زیادہ کرتے تھے اللہ سے. اللہ سے محبت کیا تھی؟ بزرگوں سے کیا تھی؟ آج بھی یقین مانے میں نے اگلے دن ایک کلی کو سنا میرے تک رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ میں نام نہیں لیتا اس مولوی کا، کہتا ہے خدا کی ساری خدائی عبد القادر کے مٹھی میں. دیکھیں یار یہ وہ باتیں کرنے کی، یہ وہ باتیں کرنے کی. جب اس ممبر سے اس طرح کی باتیں کی جائے گی لوگوں پہ ایسا کیا؟ یہ مسند رسول ہے جہاں بیٹھتے ہیں جی، یہ مسند رسول ہے جہاں بیٹھتے ہیں. یار خدا ایڈے ہی کمزور ہے کہ سارے خدائی عبد القادر کی مٹھی دیتی ہے، پیغمبر کی مٹھی میں دی، ابو بکر صدیق کی مٹھی میں دی. عبد القادر جی اللہ کے بزرگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں. ان کی بزرگی میں کوئی شک نہیں ہے، بس وہ بات ماننے والوں کی ہے جنہوں نے ان کو خدا بنا ڈالا جی. ان کو ابدیت سے نکال کر الوہیت کے اندر داخل کر دیا. اصل بات تو ان کی ہے. بندے کو بات کرتے وقت بھی یاد سوچنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کم از کم اتنا اس مسند رسول سے اچھا پیغام دینا چاہیے
یہ خدا کی خدائی ثابت تھی. ایک کہہ رہا تھا ہمارا حوصلہ دیکھیں، ہمارا حوصلہ دیکھیں، ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی خدا کو مانتے ہیں. کیا لوگوں جی لہذا یہ باتیں دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں جی. جب قیامت کا کیا پائے گا موت کا وقت جی یہاں روح آ کے کھڑی ہوگی. اذا بلغت الحلق، روح یہاں کھڑی ہوگی. کلا بران علی قلوبہم، یہاں روح اللہ کہتے ہیں بلا ذرا اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو. ساری زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو بلاتا رہا، ان کو پکارتا رہا. بلا ذرا ان کو آج تیری روح واپس کرے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، بلا ذرا ان بزرگوں کو، بلا ذرا ان ہستیوں کو. اور کیا ہے، انہیں کیا ہے، وہ تو خود موت کا جام پی کر منو مٹی زمین کے نیچے چلے گئے ہیں. اللہ جمعہ بھی کہہ رہا تھا جو دنیا سے رخصت ہو جائے اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، تعلق ختم ہو جاتا ہے. جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں ہے. یہ میری باتیں ہیں، یہ مولوی کی باتیں ہیں. پیٹ بھرنے کے لیے وہ کہتا رہتا جی پردہ پوش ہو گئے ہیں، فلاں ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے جی. قبر دے تھلے وہ سارا کچھ ویندے پہنے کچھ نہیں دیکھ سکتے. جے ویکھ سکتے ہون، جے ویکھ سکتے ہون تو سب تو پہلا پتر تے دیاں دا حق بندا ہے. نہیں دیکھ سکتے. ہمیشہ ویکھن والی جرمانہ دا صرف کشتی ہے، کشتی ذات ہے جی. میرا اللہ کی ذات ویکھن والی ذات ہے جی. رات بھی کالی ہوئے، پہاڑ بھی کالا ہوئے، چونٹی دا رنگ بھی کالا ہوئے، اور چونٹی اس پہاڑ کے اوپر چلتی ہوئے تے میں اللہ کو بھی دیکھنا پیا میرا رب سے دیکھنا ذات ہے جی. لیکن میں اللہ کے سوا جتنے بھی جن کو تم اپنے گمانوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر معبود بنایا ہوا ہے جی. معبود بنانا طریقہ کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی دی ضرورت پیندی ہے جی. بزرگار تاسی منیا کہ رب کو پہنچنا ہوندا ہے جی. بزرگوں کو ماننا چاہیے، بزرگوں کو ماننا چاہیے، لیکن ان کے ماننے کا مطلب یہ ہے ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. حضرت علی حجویری کے بارے میں آتا ہے غالباً کتنے ہزار بندے آپ نے واحد بنائے ہیں، مسلمان کیے ہیں، لیکن آج ماننے والوں نے کیا بنا دیے دربار جی. چلیاں پتہ ہی کوئی نہیں حضرت علی حجویری کے قبر ہی کوئی نہیں جتنے دربار بنایا ہوا ہے. اصل قبر آپ نے شالامار باغ کی دیوار کے نیچے. یہ حضرت کا معبد خانہ ہے جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے جی. ماننے والوں نے یہ قبر بنا دی آج لگے ہوئے ہیں لوگ جی. جب موت کا وقت آئے گا روح یہاں اٹک جائے گی. اللہ کہیں گے بلا ذرا اج کتنے جائے گی. کہنا پھر کہ مولا جی غائب ہو گئے. اج کی ہو گئے غائب ہو گئے. نس پڑ جائے سارے جی. مولا جبریل کو مہلت دے کہ میں توبہ کر لواں جی. میں سارا مال اپنا صدقہ کرنا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میں صدقہ کر کے جی صالحین وچ بن جاؤں گا. امان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت آ جائے تو پھر ہم ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت نہیں دیتے جی. جب موت کا وقت آ جائے تو پھر ایک سیکنڈ بھی کسی کو مہلت دے. اس لیے زندگی گزارنے والوں انسانی بنا کے اوپر غلطیاں ہو جاتی ہیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں. انسان جو ہے جی حضرت آدم کو نسیان ہوا ہے دنیا بنی
غلطی ہوئی تو دنیا بنی، لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. جی زندگی گزارتے غلطیاں ہو جائیں گی، کبھی باپ کے ساتھ، کبھی ماں کے ساتھ، کبھی بھائی کے ساتھ، کبھی بہن کے ساتھ. انسان الجھتا رہتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اللہ ہر چیز معاف کر دوں گا. اگر زندگی کے اندر شرک کیا اللہ بھی حاضر کروا کہ فلاں بزرگ کی مشکل کشا، اللہ بھی عالم الغیب، فلاں پیر بھی عالم الغیب، اللہ بھی دور نزدیک پکارا سنن والا، فلاں قبر نبی سنن والا. یہ شرک ہے، شرک گناہ نہیں، شرک بغاوت ہے، لیکن میں اللہ بغاوت معاف نہیں کروں گا. اللہ بغاوت معاف نہیں کروں گا. شرک کرنے والا یوں سمجھے اس طرح نے میں اللہ کی عزت نو حق پایا ہے، میں اللہ کی عزت نو حق پایا ہے. پرا عزت نو حق پائے تو پرا معاف نہیں کرتا. پیو پتر کی عزت نو حق پائے تو پیو معاف نہیں، باپ پتر معاف نہیں کرتا. جی پتر پیو کی عزت نو حق پائے تو باپ معاف نہیں کرتا. اوے میں اللہ انیا عزت والا ان العزت للہ جميعا، ساری کائنات دیا عزتاں اکٹھیاں کیتیاں جان تے کچھ نہیں دے بندہ ساری عزتاں دا مالک میں اللہ. ساری عزتاں دا مالک اللہ کون ہے؟ کیوں عزتاں دا مالک اللہ ہے؟ کہ ان القوت للہ جميعا، اس واسطے کہ ساری طاقتاں دا مالک بھی اللہ. جی طاقتوں کا مالک بھی اللہ، عزتوں کا مالک بھی اللہ. عبادت کے لائق صرف کون ہے؟